السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا، جبکہ دیش کے اندر بھی بہت ادھم مچے ہوا ہے، لیکن دیش کے باہر کی بہت بڑی خبر ہے۔ جس طریقے سے جو کل ایران اور معلوم ہے، آپ لوگ جو نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جو اندر تک دیے تھے گھپا گھپ بہت چلتا رہا، اس کے بعد آج ایران نے وہ کر دکھایا کارنامہ جو صدیوں میں یاد رکھا جائے گا، یہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اب ہر طرف اسرائیل میں کالے بادل نظر آ رہے ہیں، آسمان تو نظر نہیں آ رہا، روشنی نام کی چیز نہیں ہے وہاں پہ، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا اور کچھ نہیں۔ اور جہاں تک یہ لوگوں کو جہاں سے پٹرول کی پیداوار جہاں سے نکالتے تھے، یہاں تک کہ وہاں پہ بھی مار کے جو ہے سو وہ کنویں بھی بلاسٹ کر دی گئے۔ اب ان کے پاس یہ حالت کر کے رکھ دیے ہوئے، اس کو بڑی عادت ہے بھائی انگلی کر کے وہ سونگنے کی، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا انہیں وہ ایسی سونگا دیتے، اب انہوں خالی وہی سونگتے رہنا، سمجھے؟ اس لیے بولتے ہیں کہ ارے مت چھیڑو رے، اگرچہ چھیڑے اگرچہ تو یہ لوگ چھوڑتے نہیں، ایک معنی میں برداشت کرتے، وہ برداشت کو، وہ شرافت کو تم کمزوری سمجھے، یہی تمہاری بھول تم کو لے ڈوبری، اور تم کو اب اتنی مار پڑنے والی ہے، نہیں رکتے بول کے بولتے رہے وہ لوگ کھلا، کیونکہ جس طریقے سے تم نصر اللہ کے ساتھ جو کیا ہے تم نے، تو وہ تو تمہارے کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور وہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں، آخری دم تک مارنے والے ہیں تمہارے کو۔ اور جو تم چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، اب نہ تمہارا سیز پر کام آتا، کیونکہ تم ایک دغا باز ہے، تم ایک دھوکے باز ہے، تم وہ رنوے ہے جو تمہارے کو رنوے کہنا بھی رنووں کی توہین ہے معلوم، تم ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی گالی ہے، جو تمہارے کو گالی بھی دے تو گالی کی بھی توہین ہے، سمجھے؟ تو بہرحال تمہارے کو جس طریقے سے بجوڑنے کا ہے نا، وہ بجوڑا جا رہا، اب تم کو تکلیف بھی ہو رہی، تم چلا بھی اڑ رہے ہیں، چیخ بھی اڑ رہے ہیں، تو تمہارے کو یہ تو معلوم تھا، یہ تم نجیز حرکت کرنے کے بعد تم کو چھوڑتے سمجھے یہ لوگ، یا ڈر جاتے سمجھے، ڈر کے خاموش بیٹھتے سمجھے؟ یہ ڈرنے گھبرانے والی قوم نہیں ہے، پہلے سے بولتے پیاروں میں، تم ایک کرو یہ 10 کر کے بتاتے، تم ایک مارو یہ 4 مار کے بتاتے۔ اب کیا مل رہا تمہارے کو؟ کوئی آ رہا بچانے کے لیے؟ کوئی نہیں، امریکہ خالی باتوں کا ہے۔ اب یہاں تک کہ تمہارے سے سفارتی تعلقات توڑ لیتا ہوں مرا امریکہ، اگرچہ نہیں توڑا تو اس کو دنیا سے صفایا کرنے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی نہیں مار رہے اب اس کو، کیونکہ وہ اگرچہ حرام زادہ اگرچہ تمہاری سپورٹ کرا، تمہاری مدد کرا، تمہارا ساتھ دیا، تو اس کا خود بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور جس طریقے سے آج سارے خلیج میں جو احتجاج کیا گیا، وہ قابل فخر تھا، قابل دید تھا، قابل کارنامہ تھا وہ، اور صرف خلیج میں بول کے نہیں بھائی، او آئی سی کے تقریباً ممالک میں 57 میں سے میں سمجھتا ہوں 38 ممالک ایسے رہے جو کہ ایک دن کے لیے پورا بند منایا، سرکاری سکھ منایا، کئی کے لیے؟ جو اس کے پر حملہ کرے، جو جان گئی بیچارہ، جو شہید ہوا، ہم تو شہید کہیں گے اس کو، اور بہت نیک اور بہت اچھا بندہ تھا وہ۔ اب یہ جو تم کو مل رہا ہے، یہ اس کا جواب مل رہا ہے، یہ صرف جواب ہے، اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور تمہارے کو آخری دم تک مارتے رہیں گے، سمجھے نا؟ ابھی تو آدھا تباہ اور برباد ہوا ہے، ابھی آدھا باقی ہے، اور یہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے بول رہے ہیں، وہ عوام رہتی ادھر، عوام کے علاقے، تمہارے جی میں جتنا دم ہے تم بتاؤ، ان کے پاس جتنا دم ہے انہوں بتاتے، سمجھے رے نسل حراموں؟
کیا سمجھے تھے؟ ڈر جاتے، بیٹھ جاتے، نا 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 نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے ان کو. اور کیسا دے رہے ہیں آپ؟ گھب بول کے دے رہے. کیسی آ رہی آواز؟ بم بول کے آ رہی. کیسی گونج رہی؟ بم بول کے گونج رہی. اب جیسے بچوں کیسا بچ سکتے؟ اور تم کو کون بچاتا دیکھیں گے، سمجھے؟ اب کوئی نہیں بچاتا اب، کیونکہ اب ہے نہیں بچنے کے لیے. تمہاری بنا بات کا بھروسہ ہے، پہلے سے معلوم ہے ہمارے کو. ایک نمبر کے دلال ہے تم، جھوٹی ہے تم، چندی چور ہے تم، سمجھے نا؟ تمہارے اوپر بھروسہ کرنا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لینے کے برابر ہے، معلوم ہے؟ اسی لیے اب جس طریقے سے تم کو روندا جا رہا ہے نا، وہ ماشاءاللہ دیکھنے لائق ہے. اور بالکل تمہارے کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، نہ بچ سکتے تم، کیونکہ تمہارا وقت آ چکا ہے. اسی لیے جب چراغ بجھتا ہے نا، پھڑپڑاتا ہے، وہ پھڑپڑاہٹ تم میں صاف نظر آ رہی. تم یہ سمجھے ہم وہ ایران کے صدر کو مار کے تھوڑے دن چلا، وہ دے دیا جواب انہیں، اس کے بعد ایک صدر گیا تو دوسرا صدر نہیں آیا کیا؟ دوسرا صدر ڈر کے خاموش بیٹھا. اب اس کو مارے تو تم جو سو ختم ہو جاتا، سمجھے؟ دوسرے نہیں ہے، ایک جاتا دوسرا آتا رے. اور پہلی بات تو جو ہے سو مسلمانوں میں یہ جان کا کوئی ڈر نہیں رہتا. پہلی بات تو جیسا تم اپنی جان کی پرواہ کرتے اور ڈرتے ہیں نا، ویسا مسلمانوں میں نہیں ہے. یقین مانو خدا کی قسم، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. اب لیکن تم لوگ اپنے آپ گھبراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں. اور اس کا نیتنیاہو کا تو ہر طرف پتلا جلایا جا رہا. اسرائیل کی بات کر رہا ہوں میں، وہیں پہ ان کے سٹیوں میں، ان کی سٹی میں، ان کے جو ایریے ہے بھائی، ایریوں کے اندر اس کے بڑے بڑے پتلے نظر آتش کیے جا رہے ہیں. اور پبلک کی وہاں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کا منہ کالا ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے، اور ایک بتا دوں میں، وہاں کی ملٹری خود اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. وہاں پہ کبھی بھی صدراج ناقص ہو سکتا ہے، جیسا اپنے پاس صدراج بولتے ہیں وہ اسی لیے صدراج بول رہا ہوں میں. وہاں پہ ملٹری راج ہوگا، سمجھے؟ تو ناقص ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہو جائے یا ویڈیو دیکھنے کے 4 دن کے بعد ہو جائے، کیونکہ اس سے عوام بزن ہو چکی ہے اور وہاں کی ملٹری بزن ہو چکی ہے. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ سمجھا سکتا، نہ بتا سکتا، نہ بچا سکتا، نہ کھلا سکتا، سوائے دیوانے بنے کے باتوں کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ ایک نمبر کا زٹیل ہے، ذلیل ہے، ناپکار ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بلکہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.